کس صورت میں نجس چیز کو نچوڑنا ہوتا ہے اور کس صورت میں نچوڑنا نہیں پڑتا. دیکھیں جب بھی نجس چیز ایسی ہو جس کو آپ پاک کر رہے ہیں کہ جو پانی کو ایبزارب کرے اپنے اندر، کپڑے کی طرح، کپڑا ہے، قالین ہے، یا مثلاً فرض کریں سویٹر ہیں، پینٹیں وغیرہ ہیں، جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں جو پانی کو ایبزارب کرتی ہیں ان کو نچوڑنا ضروری ہے. جو چیزیں ایبزارب نہیں کرتی، مثلا یہ ٹیبل ہے، نجس ہو گئی، یہ پانی تو ایبزارب نہیں کرے گی، تو اس سے جیسے ہی اس کا غسالہ اس سے جدا ہو، کیونکہ فرض یہی ہے کہ یہ ایبزارب کرنے والی چیز تو نہیں ہے، جیسے آپ پانی ڈالیں گے پانی بہہ جائے گا، غسالہ جدا ہو گیا تو یہ پاک ہو جائے گی. یہاں پہ پھر نچوڑنے وغیرہ کی کوئی بات نہیں آتی ہے. البتہ یہ بات آتی ہے کہ غسالہ بہرحال جدا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ نچوڑا جائے باقاعدہ، وہ صرف انہی چیزوں کا مسئلہ ہے کہ جو پانی کو ایبزارب کرتی ہیں، کپڑے ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا نچوڑنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ چیزوں کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ نچوڑنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا کے نچوڑا جائے کہ 2 دن تک ہاتھ ہی درد ہوتے رہیں آپ کے، بلکہ نارملی جس چیز کو جتنا نچوڑا جاتا ہے، مطلب فرض کریں آپ اگر نجس نہ ہو کپڑے دھوتی ہیں تو نچوڑتی تو ہے ہی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف نجس کپڑے نچوڑتے ہو انسان، جب نارملی بھی کپڑے دھوتے ہیں تو نچوڑا جاتا ہے کپڑوں کو، پھر سوکھنے ڈالا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہو، کوئی یہ بھی کر سکتا ہے سستی کا مارا ہوا کہ ایسے ہی نکالے پانی سے اور ڈال لے، خود ہی پانی نکل جائے گا، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن نارمل جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ ایب نارملٹی ہے. نارمل یہ ہے کہ بالآخر انسان کچھ حد تک نچوڑتا ہے اور پھر اس کو سوکھنے ڈالتا ہے. تو نجس کپڑے کو بھی نارملی جتنا ایک کپڑا نچوڑا جاتا ہے، مثلا ہر چیز کا اپنا حساب ہوتا ہے. مثلا جینس کی پینٹ ہے تو نارملی جتنا اس کو نچوڑا جاتا ہے اتنا ہی آج بھی نچوڑنا آپ کو پاک کرتے ہو، اور اس سے اگر پانی نکل گیا جتنا نارملی نکلنا چاہیے تو ٹھیک ہے. اب جو اندر رہ گیا وہ پانی بھی پاک ہو جائے گا. یہ بھی آپ توضیح میں جا کے دیکھیے گا، مسئلہ دیا ہوا ہے کہ جو مثلا سویٹرز وغیرہ ٹائپ کی چیزیں آپ اچھی طرح بھی نچوڑ لیں، جب آپ سوکھنے ڈالتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہیوی کپڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد ایک بارڈر اس کا پھر پانی ٹپک ٹپکنا شروع کر دیتا ہے اور پانی اس کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے. یہ پاک ہے. اگر آپ نے جتنا نچوڑنا چاہیے تھا اتنا نچوڑ کر پانی نکال دیا تو اب یہ جو بچا ہوا پانی سے وہ بچا ہوا خون بکرے کے اندر پاک ہے. اسی طریقے سے یہ بچا ہوا پانی بھی اس کپڑے کے اندر پاک ہے. لہذا اس کے لیے اب آپ پھر دوبارہ کہیں اوہو یہ تو پھر آ گیا، پھر نچوڑیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، پھر نچوڑیں، تو آپ ایک کرسی لگا کے وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پانی آئے گا. درست؟ بس یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو جینس کی پینٹ نچوڑنی ہے تو بھولو پہلوان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ہی طاقت سے، نارمل طاقت سے جتنا نچوڑنا چاہیے نچوڑ لیں، کافی ہو جائے گا. یہ بھی عرض کر دوں، اب سوال یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے عرض کر دوں کہ جی مثلا فرض کریں کہ بعض ہیوی چیزیں ان کو کیسے نچوڑا جائے، مثلا کارپیٹ پاک کریں، اب کیسے نچوڑیں؟ یہ تو بھولو پہلوان بھی نہیں نچوڑ سکتا، تو کون اٹھائے گا اس کو اور کون نچوڑے گا اس کو؟ تو نچوڑنا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے ذریعے اس کے اندر کا پانی نکل آئے. ایران میں بہت زیادہ خواتین کو شوق ہوتا ہے کارپیٹ دھونے کا، اور آپ پتہ نہیں کتنا تک آپ نے دیکھا ہے، ورنہ وہ سڑکوں پہ دھو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو نوروز کے ایام شروع ہونے والے نا، ابھی آپ جا کے دیکھیں تو وہاں تو ایک افراتفری ہوگی. ہر دوسری خاتون گھر کے باہر کارپیٹ دھو رہی ہوتی ہے. تو وہ کیسے نچوڑتی ہیں؟ یا وائپر سے، یا کیا کرتی ہیں، ان کو فولڈ کیا اور اس کے اوپر اچھلنا شروع کر دیا. آخر پانی نکالنا نا، اچھل کے پانی نکال دیا. تو کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے اس ہیوی چیز سے پانی نکل جائے، لٹکانے کے علاوہ، لٹکانے سے بھی نکل جاتا ہے لیکن وہ نہیں چلے گا، اس کے علاوہ چاہے آپ اس کے اوپر کودیں، چاہے آپ وائپر کے ذریعے، وائپر نہیں آپ نے کوئی پتیلے کا ڈھکن لے لیا اس کے ذریعے اس سے وائپ کر دیا، کوئی بھی طریقہ جس کے ذریعے آپ اس کارپیٹ سے، اس قالین سے، اس دری سے، جو بھی ہیوی کپڑا ہے اس سے آپ نے اگر پانی نکال دیا تو وہ چیز آپ کی پاک پانی نکالنے کے بعد ہو جائے گی. بس جو ایبزارب کرنے والی چیزیں ہیں ان میں نچوڑنا ضروری ہے، جو ایبزارب نہیں کرتی ہیں ان میں نچوڑنا ضروری
نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ